نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيل وإن اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. واجب الاحترام گرامی قدر معزز حاضرین محفل، یہ چند آیات مبارکہ جن کی ابھی تلاوت اور سماعت کی سعادت حاصل ہوئی ہے، سورۃ الکہف کی آیات ہیں۔ سورۃ الکہف کا درس، ترجمہ، تفسیر کا سلسلہ ترتیب جاری ہے۔ آج کا درس آیت نمبر 17 سے ہوگا۔ جو دوست کل بھی درس میں بیٹھے ہوئے تھے ان کے علم میں ہے کہ ان آیات میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے، اور پھر کل کی آیت نمبر 16 میں آخر میں یہ تھا کہ اصحاب کہف میں اپنے ایمان کو، اپنے دین کو بچانے کے لیے دنیا کی تمام تر سہولتوں کو چھوڑا، اور اللہ نے ان کے دل کے اندر ڈالا کہ تم فلاں پہاڑ میں وہ غار ہے وہاں چلے جاؤ، وہاں غار میں چلے جاؤ۔ قرآن یہ بھی بتائے کہ نوجوان تھے، اور تفاسیر میں لکھا ہے کہ یہ غریب گھرانے کے افراد نہیں تھے، بلکہ یہ بڑے گھرانوں کے چشمہ چراغ تھے۔ ان کے پاس دنیا کے ساز و سامان کی ہر چیز مہیا تھی، ہر قسم کی سہولت بھی تھی، آسائشیں تھیں، اس کے باوجود اللہ نے ان کے دل میں، اور یہ اللہ ہر دور میں کرتا ہے۔ جب پہلی مرتبہ جو امریکہ کا صدر بل کلنٹن، شاید یاد ہوگا آپ کو، اس نے جب بن لادن کو نشانہ بنانے کے لیے کروڑ میزائل داخل تھے افغانستان میں، ایک دوست نے ہمارے نمازی کو ہدایت ان لوگوں کو ہوتی ہے جو تھوڑی باتوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اور جو غور و فکر نہیں کریں گے ان کو کبھی بھی ہدایت نہیں ہوگا۔ اس نے بڑی عجیب بات کی، سادہ تھے، حالانکہ میرے دوست تھے لیکن مجھ سے عمر میں بہت بڑے تھے، 80 کے قریب تھے، بزرگوں کی طرح تھے۔ انہوں نے کہا کہ نہ دیکھو، یہ بن لادن، اس کو دنیا کی کسی چیز کی کمی نہیں۔ ہم سعودی عرب جائیں، جتنے ویلفیئر کے کام بن لادن
کہ پورے حرمین کی تعمیرات میں لادن کمپنی کی کہا کہ ایسے خاندان کا چشم و چراغ اور ان پہاڑی علاقوں میں رہنا، غاروں میں رہنا، تو اللہ کا نظام ہے، اللہ جس سے اپنے دین کا کام لینا چاہے جس سے بھی نہیں۔ اسی طرح یہ لوگ تھے کہ جب یہ اپنے دین کو، ایمان کو بچانے کے لیے چلے، اس وقت جو انہوں نے بات کہی تھی قرآن نے اس کو خاص طور پہ نقل کیا کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، تمہارا رب تمہیں اپنی رحمت سے نوازے گا، اس کی رحمت تمہارے لیے پردے بچھائی گی، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُم مِّرْفَقًا، اور یہ تمہاری مشکل کو آسان کر دے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں، جب آپ کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے فرمائیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہوتی ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں انا عند ظن عبدی بی، کہ میرا بندہ میرے ساتھ جیسے گمان کرتا ہے میں ویسے ہی معاملہ کرتا ہوں۔ جب انہوں نے اللہ سے اللہ کی رحمت کا اس نے ظن رکھا کہ ہم جا رہے ہیں اللہ کے لیے، اللہ ہمیں چھوڑے گا نہیں، اس طرح ضائع نہیں ہونے دے، اللہ کی رحمت، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کی مدد ہوگی، اور اللہ ہماری اس مشکل میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے۔ تو دیکھیں اللہ نے کیسے آسانیاں پیدا کی، قرآن میں آتا ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهَا، سورج جو کسی کے لیے مسخر نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے اپنے اس پیارے بندوں کے لیے سورج کو بھی مسخر کیا۔ کیسے مسخر کیا کہ قرآن کہتا ہے آپ دیکھیں گے سورج کو کہ جب طلوع ہوتا تھا تو ان کے غار کے قریب آ کر کنارے سے گزر جاتا ہے۔ سورج کی تپش انسانی جسم کے لیے ضروری ہے۔ آج آپ جو لوگ دھوپ میں چلتے پھرتے ہیں وہ ان بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں جو 24 گھنٹے اسی میں رہتے ہیں، سائے میں رہتے ہیں۔ 24 گھنٹے اسی میں رہنے والے سائے میں رہنے والی ہڈیوں میں درد، گھٹنوں میں درد، یہ تکلیف ہے، یہ جو دھوپ میں چلتے ہیں وہ ان تمام بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ پتہ چلا دھوپ انسانی صحت کے لیے، اس کے اعضاء کو مضبوط کرنے کے لیے، تو دھوپ ان کے قریب آتی تھی، لیکن پھر اللہ کا حکم آتا تھا کہ ان کے جسم پہ نہیں، ان کی نیند خراب نہ ہو، تو جو بندہ سو رہا ہے اس پہ آ کر دھوپ لگے گی تو اس کی نیند خراب ہوگی۔ لیکن قریب آنا بھی ضروری تھا تاکہ ان کے جسم کو جو دھوپ کی تپش چاہیے ہوگی پوری ہو، ان کی ضرورت۔ سورج قریب آتا تھا، قریب آتے کنارہ کش ہوتا، طلوع کے ٹائم بھی ذات علی دائیں طرف سے، وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، یہ تو اللہ نے شمال اور یمین اس غار کا جو وقوع تھا اس اعتبار سے فرمایا کہ غار کا وقوع اس طرح تھا کہ جب سورج نکلتا تھا تو وہ ان کے دائیں طرف سے کتراتا ہوا جاتا اور جب سورج غروب ہوتا بائیں طرف سے کتراتا ہوا جاتا۔ اور دوسرا کیا کیا کہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، غار اس کا دہانہ باہر سے تھوڑا تنگ تھا، پھر اندر سے بہت کشادہ تھی، قرآن میں بتایا اندر سے کشادہ تھی۔ اب وہ اندر سے کشادہ باہر سے تنگ ہوادار بن جاتی ہے، تو وہ جو ہوا آتی تھی اس غار میں اندر جاتی اور وہ اندر تنگ نہیں لیٹے ہوئے تھے، اندر بہت جگہ بہت کھلی تھی، جس کو قرآن نے کہا وہ فی فجوۃ میں، اندر ان کو کروٹ بدلنے میں، لیٹنے میں، کیونکہ 7 بندے تھے تو ان 7 کے لیے اللہ نے کہا کوئی چھوٹا ہماری طرح 12 بائی 12 کا بنا نہیں رکھا، کشادہ جگہ اللہ نے رکھی۔ ذالک من آیات اللہ، اللہ نے کہا کہ اس میں
تو آپ کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس میں کوئی غار کا کمال تھا. یہ سب کچھ اللہ کی قدرت ہے جو اللہ نے کیا. اس غار تک ان کی رہنمائی بھی کہ یہ اس غار میں جو غاریں تو پہاڑوں میں کتنی غاریں ہوتی ہیں جگہ جگہ پر سورات بنے، لیکن اس غار میں کہ وہ اندر سے کشادہ ہو اور اوپر سے دہانہ اس کا ذرا تنگ ہو، ہوا بھی اندر آئے، اندر رہنے والوں کو آسانی بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہوا؟ من یہد اللہ فہو المہتدی، اللہ کی رہنمائی سے. تو اللہ وہاں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی نا، غار کی طرف چلے تھے، دعا کی تھی کہ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، کہ اللہ ہماری رہنمائی فرما، ہم کون سی غار کے اندر جائیں، کہاں جائیں. غاریں بھی ہو، پہاڑ بھی بہت انتظام ہو. مکہ میں کوئی کم پہاڑ تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جبل نور کا انتخاب فرمایا جہاں غار حرا ہے، تو یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے تھا. اور بہت سے پہاڑ تھے وہاں. آپ کو اپنے گھر سے نکلے اور جبل نور پر گئے اور وہاں غار حرا پر آپ چڑھے، وہاں گئے، آپ وہاں بیٹھے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا. اسی طرح ان کی رہنمائی اللہ نے کی. تو جس کی اللہ رہنمائی کرتا ہے تو وہی ہدایت پاتا ہے، لیکن رہنمائی اللہ اس کی کرتا ہے جو اللہ سے رہنمائی مانگتا ہے. یہ امت ہے جو اللہ سے رہنمائی نہیں مانگتا، اللہ اس کی رہنمائی کرتا بھی. اس لیے کہ دنیا کی نعمتیں اللہ کے یہاں حدیث کے اندر آتا ہے مکھی کے پر کے برابر بھی حیثیت لگی رہتی ہے. اگر مکھی کے پر کے برابر بھی دنیا کی نعمتوں کی حیثیت ہوتی اللہ کی نظر میں، حدیث میں آتا ہے کہ کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہ ہوتا. ہدایت اس کائنات کی سچائیوں کو، صلاحیتوں کو کوئی سمجھنے لگتا ہے کہ اللہ کے سب سے بڑی نعمت کہ اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے خاص طور پر مانگتا ہے. تو حدیث میں جب بہت سی دعائیں ہیں وہاں ہدایت کی سوال کی اللہ منگی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ اللہ میں آپ سے ہدایت کا سوال کرتا ہوں. آپ کی ہدایت سے بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں اس میں انسان کو پتہ نہیں چلتا کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے. انسان کو نہیں پتہ چلتا، اللہ کو تو پتہ ہے کیا سچ ہے. اس میں انسان اللہ سے دعا کر سکتا ہے اللہ جو سچ. حدیث میں آتا تھا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. تو اللہ جو سچ ہے بس اس کی پیروی نصیب فرما، اور جو جھوٹ اور غلط ہے یا اللہ اس سے ہمیں دور کر دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی. یہاں بھی آیا کہ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ بھٹکا دے تو پھر کوئی ان کو ایسا دوست نصیب نہیں ہوگا جو مرشد ہو ان کو سیدھا راستہ دکھا دے. تو اس کو اللہ نے بھٹکا دیا، بھٹکا ہوا یہ اللہ کا. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک شاعر تھے، خود نماز نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے پاس ایک نوکر ایسا آ گیا تھا جو 5 ٹائم کا نمازی تھا. اور جو خود نماز نہ پڑھتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا نوکر نمازی ہو اور وہ نماز کے لیے آئے جائے تو اس کو ویسے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ جب آزان ہوتی ہے کہ نماز کے لیے جائے. ایک دن اس نے کہیں مارکیٹ میں خریداری کے لیے جانا تھا. اس کو بولا جانا تمہارا ضروری ہے اور وہاں مغرب کا ٹائم ہوگا لیکن نماز کا مجھے مت بولنا، سیدھا جو سامان ہے پکڑنا ہے. اس کا ٹھیک. اس نے وضو کر لیا، اثر کی نماز پڑھی، دونوں نکل پڑے. باریک گر گئے، خریداری کرنے لگے، اس کی اذان ہو گئی. اس نے کہا کہ جی میں وضو ہے میرا، اگر آپ محسوس نہ کریں تو 3 رکعت پڑھ کے آ جاتا ہوں. اس نے کہا بس صحیح ہے، تم پورے میں عادت کر رہے ہو، چلو میں بیٹھتا ہوں. باہر مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گیا، موقع اندر چلا گیا نماز پڑھنے.
اب نوکر نے 3 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد پھر 2 رکعت سنت کی، پھر 2 رکعت نوکر عوامین پڑھنے لگے۔ ہم آپ کو پتہ ہے اکثر نمازی عوامین پڑھتے نہیں، وہ 2 رکعت سنت پڑھی، زیادہ 2 نفل پڑھے، مسجد خالی۔ اب مسجد ساری خالی ہو گئی، یہ باہر نہیں آ رہا، اب اندر سے سرے باہر سے آواز دی رمضانی باہر نہیں آ رہے۔ اس نے کہا یہ آنے نہیں دیتا۔ کہا کون ہے جو تمہیں آنے نہیں دیتا؟ کہا جو تمہیں اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر دیتا ہے۔ تو طاقت ہے جس نے مالدار آدمی کو سیڑھیوں پر بٹھایا ہے اور غریب کو اپنے گھر کے اندر بلایا ہے۔ یہ باتیں آج اگر ہمیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس کو غور نہیں کرتے تو بعض مرتبہ انسان شیطان کے بہکانے میں، نفس امارہ کے تلبیس میں اتنا مبتلا ہوتا ہے کہ چیزوں سے قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، تدبر کا لفظ دبر سے، دبر کہتے ہیں پشت کو، قرآن کے الفاظ کے پیچھے کیا ہے اس کے اوپر غور کر کچھ سمجھ میں کیا فرمایا وہ نہیں مسلم جسے اللہ بھٹکا دے فلن تجد له ولیا مرشدا، اب اس کی کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ جتنا بھی اس کو سمجھائیں وہ سمجھ میں آنے والا ہے۔ ایک اللہ نے یہ دیکھی کتنی سورج کو ان کے تابع کیا، غار میں اندر کشادگی کھلی جگہ اللہ نے عطا فرمائی، اور کیا کیا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، اگر کوئی آنا چاہے گا تو وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ یہ سو ہے، ان کو یہ لگے گا کہ یہ جاگ رہا ہے اور کمرے میں لیٹے ہوئے۔ کوئی آتا ہے آپ کی کوئی چیز موبائل اٹھانا، آج کل ہمارے یہاں پہلے تو وہ کتاب ہوتی تھی، قرآن ہوتا تھا، اب سب سے زیادہ قیمتی موبائل بننا ہوتا ہے۔ اور یہی ڈر لگا رہتا ہے کہ موبائل نہ چھین لے اور میں سو جاؤں کو اٹھا کے نہ لے جائے، اسی لیے میں نے موبائل کی مثال دی آپ کو۔ آپ سوئے ہوئے، کوئی آیا دیکھا سو رہا ہے موبائل اٹھا کے لے لیں، لیکن آپ سوئے ہوئے آنے والے کو یہ محسوس ہو نہیں یہ جاگ رہا ہے تو وہ قریب نہیں آئے گا۔ اب یہ سوئے ہوئے تھے لیکن دیکھنے والا اگر آتا تو اللہ نے فرمایا ان کو یہ لگتا کہ یہ جاگ رہا ہے، تو جاگ رہے تو اندر آئے گا نہیں۔ وَهُمْ رُقُودٌ، حالانکہ قرآن نے اس کو واضح کیا کہ وہ نیند میں تھے، دیکھنے والے کو جاگنے والا نظر آئے تاکہ ان کی کوئی چیز چھوٹی موٹی جو بھی تھی اٹھائے نہ، ان کو ڈسٹرب نہ کرے۔ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، پھر سویا ہوا قرآن نے کہا سوئے ہوئے آدمی کو خیال نہیں رہے گا کہ میں نے کوئی کروٹ بھی بدلنی ہے، کیا کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا ان کی کروٹیں ہم خود بدلتے تھے، یہ بھی نہیں فرمایا فرشتوں سے تبدیل کراتے تھے اور کوئی جنات کی ڈیوٹی لگائی تھی نہیں۔ جب انسان اللہ کے لیے قدم بڑھاتا ہے تو پھر اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کے بندہ ہے۔ تب ہم خود ان کی کروٹیں بدلتے تھے۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ بِرَحْمَئِهِ بِالْمَسِيرِ، اور جو بھوکا تھا اور چرواہے کا وہ غار کے بہانے پر ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ وَلَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، وہاں غار کے اندر، غار کے بہانے پر اللہ نے کچھ ایسا خوف سا ماحول بنایا کہ بڑی بڑی ایجنسیاں ان کو ڈھونڈ رہی تھی۔ بادشاہ کے قریب ہے وہ جوان گئے کہاں؟ ویسے وہ بڑے لوگوں کے بچے تھے، غائب کسی غریب کا بچہ غائب ہو جائے اس کو بھی ڈھونڈنے لوگ لگ جاتے ہیں، پھر وہ ویسے بھی بادشاہ کو مطلوب تھے۔ وہاں آتے تو وہاں ان کو خوف سا محسوس ہوتا ہے، جب باہری خوف سا محسوس ہوتا ہے سے یہی سیم واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بکر صدیق کے ساتھ ہوا غار سور کا واقعہ ہے، جہاں ہجرت والی دکھا ابو جہل اپنی ساتھیوں کو لے کر قیافہ شناس تو قدموں کو دیکھ دیکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق اور رسول سب کھا گئے، کرتے وہ اور جو کھوجی بولتے ہیں وہ قدموں کو دیکھ کر پہچانتا ہے، وہ ان کو باندھ دیا ہے۔ اور تو وہ صدیق نے دیکھی گا ابو جہل ہے، اس کی پوری ٹیم کھڑی ہے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حضور اب تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ایسے ایسے دیکھ رہے ہیں تو تھوڑا بھی خاک میں جھانکیں گے ہم ان کو بالکل نظر آ جائیں گے. آپ نے فرمایا یا ابا بکر فما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے جن کے ساتھ اللہ ہو، ان کا کون کیا بگاڑے گا جن کے ساتھ اللہ. یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کے غار کے باہر بھی اندر تک بھی ایسا خوف سا ماحول بنا دیا تاکہ کوئی باہر نہ آئے. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ. اب ہم دیکھیں گے 309 سال اللہ نے سنایا، یہاں کھانے کا ذکر نہیں کیا کہ ان کے لیے کھانے کا اللہ نے انتظام کیوں دیا. اللہ نے ان پر نیم تاری کی ہے اور باہر پورا نظام چل رہا ہے اور اندر جو ان پر وقت گزرا ہے وہ وقت اتنا گزرا ہی نہیں، ان کو محسوس ہی نہیں ہوا کہ جس وقت میں ان کو کوئی بھوک لگے، پیاس لگے، وہ کھانے کی ضرورت پڑے، پانی کی ضرورت پڑے، کپڑے ان کے میلے ہوں، بال ان کے بڑے، ایسا ہو. اس نے انسان کے ذہن میں اللہ نے ان کے لیے کھانے کا انتظام، غار میں پہنچے تو چاہیے تھا وہاں کھانا ہوگا، پھر فرشتے ان کے لیے آسمان سے دسترخوان لے آتے. اللہ کا قرآن میں اللہ نے ذکر کیا سورہ مائدہ کا معنی دسترخوان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا هل يستطيع ربك ان ينزل مائدة من السماء. عیسیٰ علیہ السلام سے کیا آپ کا رب آسمان سے کوئی دسترخوان اتار سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا لا حول ولا قوة الا بالله. کیا کفریہ باتیں بکرے ورنہ کے بارے میں اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اور ان کا نہیں کیا کفریہ باتیں نہیں بکرے، ہمیں تو بھوک لگی گئی، ہم کچھ کھانا چاہتے ہیں اور جب کھا لیں گے تو پھر ہم ہر جگہ بتائیں گے کہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان اتارنا. یہ مشورہ کہ آسمان سے دسترخوان اتارنے کا عیسیٰ علیہ السلام سے کہا جائے، یہ مشورہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے اندر جو منافق آدمی تھا اس نے دیا تھا. تو لوگوں کا ذہن خراب کرتے ہیں منافقین. آپ نہیں سمجھتے، لوگ تو نہیں پہچانتے تھے کہ منافقین، اللہ تو جانتے تھے. اللہ نے فرمایا ہم موسیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی کہ اللہ آسمان سے دسترخوان اتارے اور ہمارے لیے رزق ہوگا، ہمارے لیے خوشی کا باعث ہوگا، ہم آپ کے شکر گزار بنیں گے. اللہ کو مشورہ دینے والا بڑا نہیں. اللہ نے شرط لگائی، اللہ نے فرمایا ہم اتارتے ہیں دسترخوان، لیکن دسترخوان اترنے کے بعد پھر اگر کسی نے کوئی ایسی بات کہی کہ یہ دسترخوان حضرت موسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ نہیں، کوئی جادو اور سحر ہے، پھر ہم اس کو سخت قسم کی سزا دیں گے. بڑے سورے پیدا یہ پہلے شرط ہوئی اور پھر اللہ نے دسترخوان اتارا. اب اس کو سخت سزا. دسترخوان اترا، اس کو کہا آؤ، اس نے کہا کہ میں نہیں کھاتا ہوں، مجھے یہی لگ رہا ہے کہ یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کچھ جادو کیا. اس کے ساتھیوں نے کہا جادو جو بھی ہو کھا دو صحیح، اتنی اچھی مچھلی ہے، بریانی ہے، پراٹھے ہیں، جو ہے کھا. اس کے دل میں کینہ تھا، اس نے کہا میں نہیں کھاتا ہوں. اللہ نے پہلے. اب یہ وہ شخص تھا جس پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت اللہ نے ڈالی، جس کو پھانسی دی تھی. یہ ہے وہ شخص ہے. تو اللہ نے کہا اس کو دردناک قسم کی سزا دیں گے. اور شکریہ اللہ پاک نے ان کے لیے کوئی کھانے نہیں بھیجا، اندر وقت اتنا مختصر کر دیا کہ احساس نہ ہوگا. بھوک لمبی فلائٹیں ہوتی ہے، آپ کو کھانا ملے گا. آپ نے یہاں سے لاہور جانا ہے تو اس حساب سے چائے یا کھوا شاو ملے، کھانا نہیں ملے گا. تو ان کے لیے اللہ نے وقت کو اندر سکیڑ دیا اور کھانے کی انہوں نے نہ ضرورت محسوس کی
نہ ان کو کھانا کیا. اس کو اللہ نے خود بیان کیا کہ جب یہ اٹھے ہیں تو ان کو وقت کا کوئی احساس نہیں تھا. قال قائل منهم كم لبثتم, ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کتنا ٹائم ہم سوئے. قالوا لبثنا يوما او بعض يوم, بعض نے کہا کہ لگتا ہے کہ ایک دن گزرا ہے یا تھوڑا سا وقت گزرا. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم, کہ اللہ کو بتاؤ. اب جب اٹھے اب ان پہ اللہ نے بھوک لگائی, اب کہنے لگے یار اب بھوک لگ رہی ہے, اب کوئی بندہ جائے کھانا لے کر آئے. یہ اللہ کا نظام ہے. انشاءاللہ باقی بات آگے کریں گے. اللہ ہمیں بھی اپنے دین پر استقامت نصیب فرمائے. تو اللہ ایسی آزمائشوں سے بچائے جن آزمائشوں میں اصحاب کہف گئے. اللہ سے انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں آزمائشوں میں نہ ڈالے, لیکن جو چھوٹی موٹی یہ دین کا اپنا ایک ذوق اور مزاج ہے, جب آپ دین میں چلیں گے تھوڑی بہت آزمائش تو آئے گی. وہ جو آتی ہے اس پہ اللہ استقامت نصیب کرے, اللہ سمجھنے پہ نہ فرمائے. الحمدللہ.